علیکم اسٹوڈنٹ، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اگست فاؤنڈر کے چوتھے نظریے کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم اس کے مختلف نظریات پڑھ چکے ہیں، جو کہ 3 طرح کے اس کے نظریات پڑھ چکے ہیں، جس میں اس نے سائنس کی اقسام کا نظریہ دیا ہے، اور اس کے بعد عمرانیات کی اقسام کا نظریہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو تیسرا اس نے دیا ہے وہ 3 مرحلوں کا قانون ہے۔ یہ تینوں کانسیپٹ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں جو چوتھا اس کا کانسیپٹ ہے وہ طریقہ کار۔ طریقہ کار میں اگست کامٹے کا خیال تھا کہ کوئی بھی جو واقعات ہیں سوسائٹی میں وہ کسی طریقہ کار کے بغیر نہیں ہو سکتے، یا کسی واقعات کا جو ہم نے مطالعہ کرنا ہے وہ طریقہ کار کے بغیر نہیں کر سکتے، اور ان واقعات میں تسلسل اور طریقہ کار کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس طریقہ کار کے لیے عمرانیات کے مثبت طریقہ کار کا استعمال لازم، اور اگست کمیٹی کے مطابق مثبت طریقہ کار کا استعمال کرنا چاہیے۔ مثبت طریقہ کار میں جیسا کہ اگست کمیٹی کا کانسیپٹ پوزیٹیوزم کا اس نے تصور دیا گیا ہے، تو اس طریقہ کار کی وہ وضاحت پھر اس طرح کرتا ہے کہ جو کائنات میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یا پھر جو تصورات ہیں وہ حقائق کے تابع ہوتے ہیں، یعنی حقائق سے تصورات اخذ کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ خیال تسلیم کیا جاتا ہے کہ سماجی واقعات پر عمومی قوانین کا اطلاق ہے۔ مطلب سماجی واقعات قوانین کے تحت عمل میں آتے ہیں، سماجی واقعات بغیر کسی قانون کے یا بغیر کسی وجہ کے عمل میں نہیں آتے، بلکہ قوانین کے تحت عمل میں آتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو ماننے سے ایک سماجی سائنس وجود میں آتی ہے، جیسا کہ نیچے کے ایروٹ کی وجہ سے شو کیا جا رہا ہے۔ ایک ایکویشن کی وجہ سے بتایا گیا کہ جب عمومی قوانین اور سماجی واقعات ملتے ہیں تو وہ دونوں مل کر عمرانیات بناتے ہیں۔ مطلب ہم سماجی سائنس عمرانیات کو کہتے ہیں، تو عمرانیات کو سماجی سائنس کے طور پر تبھی قبول کرتے ہیں جب عمومی قوانین اور سماجی واقعات مل کر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ عمرانیات کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد مثبت علم میں اگست کامٹے نے 4 طریقے بتائے ہیں کہ ان 4 طریقوں کو استعمال کیا جانا چاہیے مثبت علم میں، جس میں سب سے پہلا ہے مشاہدہ، دوسرا تجربہ، تیسرا مقابلہ بار، اور چوتھا تاریخی طریقہ۔ ان 4 طریقوں کو اس نے مثبت علم کا نام دیا گیا ہے کہ مثبت علم میں یہ 4 طریقے استعمال کیے جانے چاہیے۔ سب سے پہلا جو اس کے اگست کامٹے کے مطابق جو پہلا طریقہ ہے وہ مشاہدہ۔ مشاہدہ وہ عمل ہے جس میں ہماری حس استعمال ہوتی ہے، مطلب ہماری حس سے وجود میں آتا ہے کہ ہم خود آبزرو کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ غور کرتے ہیں، تو اس کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں۔ جب نظریہ رہنمائی کرے تب مشاہدہ عمل میں آتا ہے، مطلب اس کے ساتھ ساتھ نظریہ ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے اور ہم اپنی حس کو استعمال کر رہے ہوں اور کوئی چیز دیکھ رہے ہوں۔ کوئی بھی سائنسی علم بغیر مشاہدے کے نہ تجربہ کر سکتا ہے نہ مفروضوں کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب جو سائنسی علم وجود میں آتا ہے وہ بھی مشاہدے کے بغیر نہیں وجود میں آ سکتا، کیونکہ جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی تجربہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی مفروضوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی سائنسی علم کے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ مشاہدہ ہی ہوتا ہے۔ جب تک کوئی انسان مشاہدہ نہیں کرتا وہ کوئی تجربہ اور مفروضے کو ٹیسٹ کرنے والے سٹیپ پہ نہیں جا سکتا اور نہ ہی پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ مفروضوں کو ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے غلط یا درست ہونے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مشاہدے کے بغیر حقائق تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر نظریات سے علم بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جو سب سے پہلا سٹیپ ہے، جو سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہے سائنسی طریقہ کار، یہ کسی بھی عمل میں تو مشاہدہ ہے۔ مطلب جب تک ہم پہلے خود آبزرو نہیں کریں گے تو ہم کیسے کسی اور دوسرے کام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس لیے مشاہدے کے بغیر نہ تو کوئی مفروضہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تجربہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی مفروضے کے درست یا غلط ہونے کے بارے میں ہم پیشگوئی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بعد ہمارے پاس کوئی حقائق حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے مشاہدے کو سائنسی علم کا پہلا دروازہ کہا گیا ہے، جس میں واقعات پر تجربات کیے جاتے ہیں اور حقائق معلوم کیے جاتے ہیں۔ تجربہ گاہیں مشاہدہ گاہیں ہیں، مطلب کیونکہ مشاہدہ سائنسی علم کا پہلا دروازہ ہے نا، اس لیے اس مشاہدہ کرنے کے بعد ہی پھر واقعات جو ہوتے ہیں ان پر تجربہ کیا جاتا ہے۔ تجربہ گاہ کے لیے بعض اوقات لیبارٹری سے تجربہ گاہیں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جب تجربہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تجربہ گاہیں ہیں وہ مشاہدہ گاہیں بھی ہیں۔
اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے وہ ایکسپیریمنٹ یہ دوسرا ہمارا جو مشاہدہ کے ساتھ ہی قائم ہوتا ہے۔ مطلب جب کائنات کے کسی واقعہ کی حقیقت معلوم کرنا چاہے تو کائنات کا ایک حصہ منتخب کرتے ہیں اور اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے اگستروم کے مطابق، اور جس میں پہلے میں صرف مشاہدہ کرنا، لیکن دوسرا جو طریقہ ہے اس میں تجربہ بھی ہوتا ہے اور مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ مطلب جب ہم کوئی چیز آبزرو کرتے ہیں اور اس پر پھر اس کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس پر تجربہ کرتے ہیں۔ اور تجربہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس حصے کو یا جس جگہ پر تجربہ کرتے ہیں اس جگہ کا ایک حصہ منتخب کرتے ہیں۔ وہ ہماری کائنات ہوگی، لیکن ہم اس پوری کائنات کو منتخب نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ایک حصے کو منتخب کریں گے اور اس پر پھر تجربہ کریں گے۔ اور جس حصے کو ہم منتخب کریں گے اس کو ہم نمونہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ریسرچ والے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ پاپولیشن اور سیمپل ہمارا وہ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم منتخب کر چکے ہوتے ہیں، جس پر ہم نے تجربہ کرنا ہوتا ہے۔ اور تجربے کے اس طریقے کو منظمی مشاہدہ کہتے ہیں، کہ مطلب کیونکہ ہم اس میں حالات کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو منظمی مشاہدہ کہتے ہیں یا کنٹرول آبزرویشن کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ مشاہدہ اور تجربہ دونوں ایک ساتھ عمل میں آ رہے ہوتے ہیں، اور جو نتائج اس نمونے پر حاصل ہوتے ہیں پھر وہ پوری کائنات پر لاگو کر دی جاتے ہیں۔ تجربہ ایک سیکنڈ سٹیپ میں وہ کہتے ہیں کہ تجربہ تو ہو ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جس حصے پہ تجربہ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم ایک حصے پاپولیشن کے ایک حصے سے سیمپل کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور سیمپل کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ تجربہ کرتے ہیں، اور تجربہ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نتائج حاصل ہوتے ہیں اس کو ہم پوری پاپولیشن یا کائنات پر لاگو کر دیتے ہیں۔ جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ ہے کمپیریزن یا پھر مقابلہ کرنا۔ کومٹے کے مطابق تیسرا طریقہ مقابلہ کرنا ہے، وہ اس طریقہ کار میں دو معاشروں میں یا پھر دو طبقوں میں، دو جماعتوں میں تقابلی مطالعہ کرتا ہے۔ مطلب ایک ہی ٹائم میں دو جماعتیں یا دو گروپس یا پھر دو معاشرے، ان کا تقابلی جائزہ کرتا ہے، ان دونوں کی معاشرتی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس طرح ان دونوں کو کمپیریزن سے ڈفرینس کو آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جو چوتھا طریقہ ہے اس میں ہے تاریخی طریقہ کار۔ چوتھا طریقہ جو کومٹے نے وضع کیا وہ تاریخی طریقہ کار، جس میں کسی گروہ یا معاشرے کے حالات کو مختلف اوقات میں مطالعہ کر کے فرق معلوم کیا جاتا ہے۔ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں کسی گروہ کو مطالعہ کرنے کے لیے پہلے اس کو موجودہ وقت میں اس کو مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے کو مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کو مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے ہسٹوریکل میتھڈ ہے۔ تو اس میں ایک قبیلہ یا گروہ یا پھر معاشرے کے مختلف ادوار میں مطالعہ کیا جاتا ہے، اور پھر جو فرق آتا ہے اس فرق سے ہمیں معاشرتی تغیر کا پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی کی بنیاد پر ہم عمومی قوانین بناتے ہیں کہ کون سے قوانین معاشرے میں پہلے کیا حالات ہیں اور موجودہ کیا حالات ہیں، تو اس کی ثقافت میں فرق کیا آیا ہے، ثقافت میں جو فرق کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس پہ عمومی قوانین اخذ کیا جاتے ہیں۔ یہ چار طریقہ کار جو اگست کومٹے نے بنائے ہیں، یہ اس کے مطابق تحقیقات کی جاتی ہیں۔